رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کہ لباس مومن کو وہ پہننا چاہیے جو حلال مال سے خریدا ہوا، اور وہ لباس صاف ستھرا اور پاکیزہ لباس۔ آج کی مجلس میں ان دو آداب کے بعد دیگر آداب کا تذکرہ کیا جائے گا، جس میں سب سے پہلی بات جو لباس کا تیسرا ادب کہلائے گا کہ لباس وہ پہنا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ لباس کیا تھا؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن نبی داود کی روایت ہے 4027، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جو سب سے محبوب لباس تھا وہ قمیص تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں بیان کرتی ہیں، سنن ابی داود 4026، جس میں اس بات کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ لم یکن ثوب احب الی رسول اللہ من قمیص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں قمیص سے بڑھ کے کوئی بھی محبوب لباس نہ تھا۔ قمیص سے مراد کیا ہے؟ سوت کا بنا ہوا لباس جو انسانی جسم کے اوپر والے حصے کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں تو قمیص صرف مرد حضرات ہی پہنتے تھے، بعد میں اس کے مفہوم کو وسیع کیا گیا تو عورتیں بھی پہننا شروع ہو گئیں، بلکہ کتابیں یہ بات پیش کرتی ہیں کہ جانوروں کو سردی سے بچانے کے لیے بھی جو پہنایا جاتا اس کو بھی قمیص کہی جاتی ہے۔ آج بھی امریکہ میں قمیص کی اصطلاح جسم کے اوپر والے حصے کو ڈھانپنے کے لیے اور لباس کے اوپر پہننے والی چیز کو بھی قمیص کہتے ہیں، جیسے کہ کوٹ پہننا، چولی پہننا۔ برطانوی لغت دیکھیں تو برطانوی لغت کے مطابق وہ پرانے معنی میں ہی مستعمل ہے۔ یہ ایسا لباس ہے جس لباس میں کفیں بھی ہوتی ہیں اور آخری حصہ تنگ ہوتا ہے۔ یہ عمومی ایک پٹی اس کے سامنے لگائی جاتی ہے جس پر بٹن لگائے جاتے ہیں، تو گویا وہی قمیص جو عموماً آج کل وطن عزیز پاکستان میں بھی پہنی جاتی ہے، اگرچہ اس کی لمبائی گھٹنوں تک ہوتی ہے، لیکن قمیص عموماً ٹخنوں سے اوپر تک لباس پہنا جاتا تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 5318 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2088، كان احب الثياب الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يلبسها الحبرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو محبوب لباس تھا جس کو پہنا کرتے وہ حبرہ کا لباس تھا۔ قتادہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 2079، ہم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، ای اللباس کان احب الى رسول اللہ او اعجب الى رسول اللہ، کون سا لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا یا آپ کے ہاں زیادہ محبوب تھا؟
تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الحبرہ، وہ حبرہ کا لباس تھا۔ حبرہ کا معنی کیا ہے؟ حبرہ کہتے ہیں روئی اور صوف کا دھاری دار کپڑا جو یمن میں تیار کیا جاتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ کے ہاں محبوب لباس قمیص ہے، اور اس حدیث میں آیا کہ آپ کے ہاں پسندیدہ لباس وہ حبرہ کا کپڑا ہے۔ ان دونوں کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے دونوں حدیثوں کو اس طرح جمع کیا جائے گا کہ پہلی حدیث میں محبوب کپڑا قمیص کا تذکرہ ہے، جبکہ دوسری حدیث میں دھاری دار کپڑے کا تذکرہ ہے۔ تو لباس کی انواع کو دیکھا جائے اس اعتبار سے کہ اس کی صنعت ہے، اس کی بناوٹ ہے، وہ کیسے بنا ہوا ہے، تو وہ کپڑا جو حبرہ کا ہے، دھاری دار کپڑا جو یمن میں تیار ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنگ کے اعتبار سے اور جنس کے اعتبار سے تو ایسا کپڑا پسند تھا، لیکن اس کی سلائی کے اعتبار سے اور اس لباس کو زیب تن کرنے کے لباس اور اس لباس کو زیب تن کرنے کے اعتبار سے قمیض پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا۔ تو یہاں ایک بات اور بھی سمجھ آئی کہ دھاری دار لباس پہننا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا، اور آپ اس کی قمیص بنا کے پہنا کرتے تھے۔ تو لباس کی آداب میں سے جہاں وہ پاکیزہ لباس ہو، جہاں وہ حلال مال کا خریدا ہوا لباس ہو، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس پہننا چاہیے۔ تو قمیص کو ٹاپ پریورٹی پہ ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس تھا۔ اگرچہ دنیا میں مختلف ممالک میں اپنے اپنے ماحول کے اعتبار سے لوگ لباس پہنتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لباس پہننا پسندیدہ لگتا تھا، جو آپ کے ہاں پسندیدہ لباس تھا، وہ قمیص تھا۔ لباس کا چوتھا ادب یہ ہے کہ ایسا لباس پہنے جو ساتر لباس ہے۔ ساتر لباس سے مراد یہ ہے کہ وہ ستر پوشی کرنے والا ہو، انسان کی وہ ستر پوشی کرے، کیونکہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے بنی آدم ہم نے تم پہ ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی بیان کرتے ہیں انہو مر وصاحب له بأیمن وفتیة من قریش۔ عبداللہ بن حارث اور ان کا ایک ساتھی یعنی دوست سیدنا ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے، وفتیة من قریش قد حلوا ازرهم، تو کیا دیکھتے ہیں کہ قریش کے چند نوجوان اپنے ازار بند اتار کر رکھے ہوئے۔ عبداللہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو فرماتے ہیں فجعلوها مخارق یجتردون بها، تو انہوں نے اپنے اپنے ازار بند اتار کے ان کو بٹ کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے، جیسے آج ایک کوڑا بنایا جاتا ہے۔ تو جو ہی یہ کیفیت دیکھی وہم عورات، چونکہ ازار بند اتارے تھے تو ظاہر و برہنہ تھے۔ قال عبداللہ فرماتی ہے فلما مررنا بهم قالوا، ہم جب پاس سے گزرے تو وہ کہنے لگے قریشی نوجوان
ان ہؤلاء قسیسون فدعوهم، یہ تو پادری لوگ لگتے ہیں، ان کو چھوڑو۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ فلما ابصروه تبددوا، جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو وہاں سے دوڑ نکلے۔ فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں لوٹے۔ حتی دخل، یہاں تک کہ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ وکنت انا وراء الحجرہ، میں حجرے کے پیچھے یہ بات سن رہا تھا۔ فسمعته یقول، اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے، سبحان اللہ، لا من اللہ استحیوا، لا من اللہ استحیوا ولا من رسولہ استتروا، نہ انہوں نے اللہ سے حیا کی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پردہ کیا۔ وأم أيمن عنده تقول، اور سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، وہ کہنے لگی، استغفر لهم یا رسول اللہ، آپ ان کے لیے بخشش طلب کیجئے۔ قال عبداللہ، تو عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر تاخیر کے بعد ان کے لیے پھر بخشش کی دعا بھی کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 4 پیج 191، اور دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 3404، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے، ان موسیٰ رجلا حییا ستیرا، موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا والے، ستر پوشی کرنے والے انسان تھے۔ لا یری من جلدہ شیء، ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، استحیاء منہ، ان کی حیا کی وجہ سے۔ فآذاہ من آذاہ من بنی اسرائیل فقالوا، تو تکلیف دی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جس نے بھی تکلیف دی، یہ بات کہہ کہ ما یستتر هذا التستر الا من عیب بجلد، یہ جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں نا، لگتا ہے کہ کوئی عیب ہوگا جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اما برصا و اما ادرا، یا تو ان کے جسم میں پھلواری کے نشانات ہوں گے، یا یہ ہے کہ یہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ پردے والی جگہ میں کوئی ایسا عیب ہوگا۔ وَإِمَّا آفَةٌ، یا کوئی بیماری ان کو ہوگی۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَن يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَىٰ، اللہ ذو الجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے بری کرنا چاہا۔ فَخَلَا يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن اکیلے تھے، انہوں نے اپنا لباس اتارا اور پتھر پہ رکھا۔ نتیجتاً جو ہی پتھر پہ لباس رکھا، ثم اغتسل، اور آپ غسل کرنے لگے۔ فلما فرغ اقبل الى ثيابه ليأخذها، جو ہی آپ غسل سے فارغ ہوئے لباس کی طرف گئے تاکہ وہ پکڑ کے پہنے۔ وَإِنَّ الْحَجْرَ عَذَابِ ثَوْبِ، تو پتھر لباس لے کے بھاگ پڑا۔ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پکڑی اور پتھر کے پیچھے۔ فَجَعَلَ يَقُولُ، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، ثَوْبِ حَجَرَ ثَوْبِ حَجَرَ، اے پتھر میرا لباس، میرا لباس۔ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلَئٍ مِّن بَنِي إِسْرَائِيل، یہاں تک یہ پتھر بنی اسرائیل کے لوگوں تک پہنچا۔ فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَأَبْرَأُهُ مِمَّا يَقُولُونَ، جب انہوں نے دیکھا
کہ اللہ ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کی خلقت کس قدر خوبصورت بنائی ہے، اور جو بھی وہ عیب لگاتے تھے اللہ ذوالجلال نے ہر قسم کی بیماری اور عیب سے انہیں پاک کیا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام قام الحجر، جو ہی وہاں پہنچے تو پتھر رک گیا۔ فأخذ ثوبه فلبسه، جلدی سے لباس پکڑا اور انہیں پہن لیا۔ وطفق بالحجر ضربا بعصا، اور اپنی لاٹھی سے پتھر کو مارنے لگ گیا۔ فواللہ ان بالحجر لندبا من اثر ضربه 3 أو 4 أو 5، ان کی لاٹھی کے پتھر پہ 3، 4 یا 5 نشان پڑ گئے۔ اور یہی وہ بات قرآن مجید میں اللہ جلال نے بیان کی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، اور اللہ جلال نے انہیں بری قرار دے دیا جو وہ ان کے متعلق کہتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ جلال کی بارگاہ میں بڑی شان اور عزت والے پیغمبر تھے۔ تو یہ چوتھا ادب یہ ہے کہ انسان کو لباس وہ پہننا چاہیے جو ساتر ہو۔ یہاں چند باتیں آج کل کے ماحول کے مطابق بھی سمجھنا ضروری ہے۔ مرد کا کون سا لباس ہے جو ساتر ہے، اور مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے؟ مرد کا ستر جو ہے ما بین السرہ والرکبہ، مرد کی ناف سے لے کے اس کے گھٹنوں تک اس کا ستر ہے، پردہ ہے۔ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ستر تو ناف سے گھٹنے تک ہے، تو چلو میں پھر اپنی کمر ہے، اپنا سینہ ہے، اپنا پیٹ ہے، بغیر کسی ضرورت کے ہر وقت ننگا رکھتا ہوں، کیونکہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ناف سے گھٹنے تک ستر ہے۔ معاشرے کے اندر کوئی بھی تہذیب و تمدن کو سمجھنے والا کسی بھی گیدرنگ میں ایسا لباس پہن کے نہیں جاتا، اس کو خلاف مروت سمجھتا ہے کہ بس ناف سے گھٹنے تک اپنے آپ کو ڈھانپا ہو، اور باقی جو ہے بغیر کسی ضرورت کے اس نے اپنا پیٹ اور کمر اور سینہ جو ہے وہ ننگا رکھا ہو، نہ کسی مجلس میں جاتا ہے اور نہ ہی کوئی جائے تو اسے قبول کیا جائے۔ یہ تو آخری حد ہے کہ ناف سے گھٹنے تک اس کا ستر ہے، یہ تو کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے، الا من زوجتی، سوائے اس کی بیوی کے۔ لیکن جرحد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس مسئلے کا حل پیش کرتی ہے۔ سنن ابی داود کی روایت 4014، جرحد الاسلمی بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر به وهو کاشف عن فخذه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس سے گزرے جبکہ ان کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ فقال اما علمت ان الفخذ عورہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ مرد کی ران یہ پردہ ہے؟ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 341، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اقبلت بحجر احملہ ثقیل وعلی ازار خفیف، میں نے ایک بھاری پتھر اٹھایا جبکہ میرا ازار بند کمزور تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں پتھر کو اٹھانے کی وجہ سے فانحل ازاری ومعی الحجر،
میرا ازار بند کھل گیا اور پتھر میرے ہاتھ میں، لم استطيع ان اضعه حتى بلغت به الى موضعي، میں اب پتھر کو رکھ نہیں سکتا جب تک اس کی جگہ تک پہنچا نہ دوں، کیونکہ بہت بھاری تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة، لوٹ جاؤ اپنے ازار بند کی طرف اور اسے فوراً پہنو، ولا تمشوا عراة، کبھی بھی ننگے نہ چلو۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، سنن ابی داود بھی 4016، حملت حجرا ثقیلا، میں نے ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھایا، فبین امشی، اس دوران کہ میں چل رہا تھا، فسقط عنی ثوبی، میرا کپڑا گر گیا، فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ علیک ثوبک، اپنے اوپر اپنا کپڑا ڈالو، ولا تمشوا عراة، اور بہنا مت چلو۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنا لباس پکڑو، ازار بند، جس سے کم از کم ما بین السرہ الی الرکبہ، ازار بند باندھا جاتا ہے جو انسان کی ناف کے پاس، جس سے اس کی ران اور گھٹنے یہ ڈھک جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ازار بند بھی نہ ہو جس سے انسان کا، مرد کا سطر کھل جائے، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، اور آپ نے ان دونوں حدیثوں میں ننگے چلنے سے منع کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 7440، آپ نے فرمایا لا تکشف فخذک ولا تنظر الى فخذ حی ولا میت، اپنی ران کو، اپنی ران سے پردہ نہ ہٹاؤ، اور کسی بھی زندہ اور مردہ، اور کسی بھی زندہ اور مردہ انسان کی ران کی طرف نہ دیکھو۔ جرحت بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت 4197، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فَخْذُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِنْ عَوْرَتِهِ، مسلمان مرد کی ران پردہ ہے۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت 5583، ما بین السرة والرکبہ عورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناف اور گھٹنے کے درمیان پردہ ہے۔ یہ جملہ احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد کا سطر جو ہے اس کی ناف سے اس کے گھٹنے تک، اس کو کبھی بھی اسے کھولنا نہیں چاہیے، اور اس کو سطر پوشی پسند ہونی چاہیے، اور اس کا بالکل بھی یہ معنی نہیں ہے جو عام لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جب سطر ناف سے گھٹنے تک ہے تو پھر باقی لباس پہننے کی ضرورت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص پہنا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص پسند کیا کرتے تھے، جو انسان کے کندھے سے لے کر انسان کے گھٹنوں سمیت اس کے ٹخنوں سے اوپر تک پورے جسم کو ڈھانپ لیتی، اور قمیص جس سے بازو بھی ڈھک جاتے ہیں اور جس کی کفیں بھی ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمانوں کے لیے لباس کو بیان کیا ہے کہ وہ ساتر لباس ہو، ستر پوشی کرنے والا، ان احادیث کی روشنی میں بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں عورت کے لباس کے بارے میں بھی سمجھنا چاہیے کہ جس طرح مرد کا ستر ہے، عورت کا ستر کیا ہے۔ یجب علی المرأة ستر بدنها کلہ،
چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرأۃ عورہ، جامع ترمذی کی روایت 1173 سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عورت پردے کا نام ہے۔ تو جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی بھی اجنبی شخص کے سامنے اپنے جسم کا کوئی حصہ ظاہر کرے، خواہ وہ چہرہ ہو یا ہتھیلیاں ہو۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر جلباب پہن لیں۔ جلبب تیبت پتھر کو کہتے ہیں۔ جلباب ایسا لباس ہے جو سر سے پاؤں تک عورت کو ڈھانک دے اور ڈھانپ دے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائے، انہیں کوئی تکلیف نہ دے، دیکھنے والے کو یہ پتہ ہو یہ اسلام کی شہزادی ہے، باحیا عورت ہے، اور کوئی تکلیف دینے کی جرت نہ کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ذو الجلال بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک روایت صحیح بخاری میں یہ بھی ہے 4758، یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول، اللہ رحم فرمائے ان پہلی ہجرت کرنے والی عورتوں پر۔ لما انزل اللہ، جب اللہ عز و جلال نے یہ نازل کیا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ عورتوں کی چاہیے کہ اپنے خیمار، اپنے دوپٹے، علی جیوبہن، اپنے اوپر لے لیں، جس سے ان کے گردن سے ان کے سینے تک ڈھک جائے۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی، شققن مروطہن فاختمرن بہا، تو آیت کو سننے کے بعد انہوں نے اپنے کمر پٹوں کو لیا اور فوراً انہیں چیر کے اپنے اوپر لے لیا اور اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، خمار بنا لیا۔ اور سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے تو شعر پڑھا کرتے تھے، یخمرن اطراف البنان من التقى، صحابیات کی یہ شان ہے، یخمرن اطراف البنان من التقى، تقوی اتنا کہ وہ صرف ہاتھ نہیں، ہاتھ کی انگلیاں نہیں، ان کے پوروں کو بھی چھپاتی ہیں۔ وَيَخْرُجْنَ جُنَحَ اللَّيْلِ مُعْتَجِرَاتِ، رات کی تاریکی میں بھی وہ نکلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کے نکلتی ہیں۔ تو عورت تو پوری کی پوری پردہ ہے، وہ تو کسی بھی غیر محرم کے سامنے اس کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، جس عورت نے احرام باندھا ہے وہ نقاب نہ باندھے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں پہ گلوز استعمال کرے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو احرام کی حالت میں نہیں، اسے گلوز بھی استعمال کرنے ہیں اور اسے نقاب بھی باندھنا ہے۔ اور احرام کی حالت میں نقاب نہ باندھنے کا مطلب پردہ نہ کرنا نہیں ہے، صرف نقاب باندھنے سے منع کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر اپنے عمل سے کرتی ہیں کہ نقاب یہ جیسے عورت اپنی آنکھوں کے نیچے کپڑے کو ٹائٹ کر کے باندھ لیتی پیچھے سے، یہ نہیں، بلکہ احدانا سدلت جلبابها من رأسها على وجهها، سر سے کپڑا چہرے پہ ڈال لیا جاتا
پردہ تو کر لیا جاتا لیکن نقاب نہ باندھا جاتا تاکہ سانس کی تنگی نہ ہو۔ یہاں اس مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے ایک پہلو بیان کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ اگر غیر محرم کے سامنے عورت کوئی بھی جسم کا حصہ واضح نہیں کر سکتی تو کیا محرم کے سامنے اس کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ محرم کے سامنے وہ مسلمان عورت کو اپنے پورے جسم کو ڈھانپنا چاہیے سوائے اس کے جو عادتاً ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کے ہاتھ ہے، عورت گھر میں اگر ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں، اس کا چہرہ، اور بسا اوقات اس کا بھائی ہے، اس کی والدہ ہے، اس کا باپ ہے، تو وہ ان کی خدمت کر رہی ہے یا گھر کی صفائی کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے سر کا کپڑا گرے اور اس کی گردن پہ بھی نظر پڑے، تو یہ جو خود سے ظاہر ہو جائے کام کاج کرتے، تو یہ محارم کے سامنے اس کا لباس بھی ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس میں تساہل اس قدر برتا جائے کہ اس قدر تنگ لباس پہنا جائے یا پرواہ نہ ہو اور اس کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بسا اوقات اس کا کپڑا اور خمار اس سے ہٹ ہی جائے اور اس کی وہ پرواہ نہ کرے، لینا ہی پسند نہ کرے، تو یہ سلسلہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ جلال نے ایک اصول پیش کیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ زینت ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، إلا کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ۔ ان محرم رشتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر فرمایا ہے کہ زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ خود بخود ظاہر ہونا کیا ہے؟ چہرہ ہے، ہاتھ ہے، یا اس کی بازو ہے، تو یہی چیز گھر میں بھی اسے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی ستر پوشی پہ کوئی بھی حرف نہ آئے، اور بعض لوگ تساہل کرتے ہوئے بچیوں کی پرواہ نہیں کرتے اور انہیں ویسا ہی لباس پہناتے ہیں جو مغربی عورتیں اپنی بچیوں کو لباس پہناتی ہیں۔ اگر یہ عادت پختہ ہو گئی تو کل کو پردے کی طرف یہ بچی راغب نہیں ہوگی۔ شروع سے ہی انہیں ایسے لباس کا پابند بنانا چاہیے اور اس بات پہ قائل کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ آپ لوگوں کو امہات المؤمنین اور صحابیات کی زندگیاں پڑھنی ہیں اور ان کی روشنی میں ہی ان جیسے لباس کو پسند کرنا۔ کیا کوئی مسلمان عورت کے سامنے ایک مسلمان عورت اپنا لباس کیسے رکھے گی؟ اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے سامنے بھی کوئی مہمان ہے، آپ کسی کے پاس گئے ہیں، تو وہاں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ آپ اپنی ستر پوشی پہ کوئی سودے بازی نہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ جلال نے فرمایا ہے او نسائہن، جو محرم رشتوں کے سامنے ہاتھ چہرہ ہے اور اس کے بازو ہیں وہ کھلے ہیں، اس طرح مسلمان عورت جو نیک عورت ہے اس کے سامنے بھی اتنی کوئی اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ اپنے جسم کی نمائش کسی بھی طریقے سے کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ بلکہ صحابیات کا جو عمل تھا اور صحابیات کے بعد تابعات اور تبع تابعات جو ہے اور تابعات کی پیروی کرنے والی جو عورتیں ہیں اور آج تک صلحاء اور نیک لوگوں کی عورتیں جو ہیں، ان کی عادت یہ رہی ہے کہ گھر کے اندر ان کا ماحول جو ہے اس ماحول سے آگے نہیں جاتی، اور کسی مسلمان سے ملاقات کے وقت بھی آنے جانے وقت جب کہ مسلمان عورت ان سے ملنے آ جائے یا وہ کسی کے پاس جائے تو کبھی بھی ستر پوشی پہ وہ سودے بازی نہیں کرتی۔
یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ خود سے دلائل کو گھڑ لینا، کشید کر لینا اور توسع کی طرف چلے جانا کہ پھر کیا ہوا، مہمان ہی ہے نا، تو ہم کسی کے گھر ہی بیٹھے، کو مرد تو نہیں ہے، تو کندھوں تک نظر آ رہا ہے اور گھٹنوں تک پرواہ نہیں رہ رہی آج کل۔ یہ سب کے سب ان لوگوں کی نقالی پہ یہ چیزیں سامنے آئیں جن کے بارے میں علماء لکھتے ہیں التوسع فی التکشف فیہ تشبہ بالکافرات والماجنات فی لباسہن۔ یہ وسعت جو ہے اس انداز سے اپنے اندر پیدا کرنا کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر عورتوں کے سامنے اگر لباس اس قدر ڈھانپنے والا نہیں بھی ہے تو عورتیں ہی ہیں، مرد نہیں، یہ کافرات کے ساتھ مشابہت ہے اور غلط عورتوں کے ساتھ مشابہت۔ اور حیا اس بات کا تقاضا کرتا ہے شرعا و عرفا، شرعی اعتبار سے بھی اور عرف کے اعتبار سے بھی، کہ تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة، کہ ایک عورت کو اپنے آپ کو تستر میں ستر پوشی میں رہنا چاہیے، اس کی حشمت، اس کی حیا، اس کا اخلاق کبھی بھی اسے لباس کو دور کرنے کی طرف راغب نہیں کرتا جس سے فتنہ بپا ہو، یا وہ اس کا ایمان یا اس کی حیا یا اس کا اخلاق کسی شک کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ اس بات پہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض عورتوں پہ یہ حدیث مشتبہ ہو گئی۔ حدیث کیا ہے؟ لا تنظر المرأة الى عورت المرأة، کوئی عورت کسی عورت کے پردے کی طرف نہ دیکھے، ستر کی طرف نہ دیکھے، ولا الرجل الى عورت الرجل، اور نہ ہی کوئی مرد کے ستر کو دیکھے۔ اور عورت کا ستر جو ہے جس کو بعض لوگوں نے سمجھا وہ یہ ہے ما بین السرہ والرکبہ، وہ حدیث جس میں مرد کے ستر کی بات ہے، لوگوں نے عورت کے ستر کو بھی وہ سمجھ لیا جو ان کی غلط فہمی ہے، شریعت کا یہ حکم نہیں۔ اور بعض نے اس سے استدلال لے لیا کہ اگر مرد کا ستر ناف سے گھٹنے تک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لباس بھی اتنا مختصر پہن سکتا ہے، یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے، یہ حدیث کا مقصود نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا لباس المرأة ما بین السرة والرکبہ، کہ عورت کا لباس جو ہے وہ ناف سے گھٹنے تک، یہ تو کسی حدیث میں نہیں آیا، جس کو لوگوں نے سمجھ لیا اور خود سے کشید کر لیا اور حیا باختہ لباس پہننا شروع کر دیا۔ اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے سمجھ آتی ہے۔ فرمان یہ ہے لا تنظر المرأة الى عورت المرأة، آپ نے دیکھنے والی عورت کو منع کیا ہے کہ تمہیں نہیں ستر کو دیکھنا۔ ہاں اگر کوئی ڈاکٹر ہے، علاج کرنا ہے، چیک اپ کروانے کے لیے کوئی مسلمان عورت گئی ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے جس میں شریعت نے اجازت دی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو کیا انہوں نے اس حدیث سے یہ بات سمجھی؟ کیا وہ کسی مجلس میں یا مسجد میں یا گیدرنگ میں یا کسی کو ملنے جاتے تو ناف سے گھٹنے تک لباس پہن کے جاتے؟ یا صحابیات کی زندگیوں کو دیکھیے کہ معقول ہے کہ وہ عورتیں جو حیا کی پیکر تھیں انہوں نے بھی حدیث سے یہی معنی سمجھا جو آج کل کی عورتیں سمجھ بیٹھی؟ نہیں، یہ آج کل کی عورتوں کی سمجھ میں اعوجاج اور ٹیڑھ پن ہے، حدیث میں اس بات کا کوئی بھی نہ حکم ہے نہ کوئی اشارہ ہے، بلکہ عورتوں کی حیا کی تو مثال دی جاتی کہ ایسی حیا والی عورتیں ہیں
کہ سورج کی کرنیں بھی ان کے چہروں پہ نہیں پڑتی، اور خدر اور خدن میں رکھا کرتے، ایسا کمرہ جو گھر میں سب سے خفیہ کمرہ ہوتا، کنواری عورتوں کو وہاں رکھا جاتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے كان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے جو خدر میں ہوتی، چھپے ہوئے کمرے میں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی ہے، اس سے بڑھ کے دنیا کی کوئی بھی رہنمائی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیت عن التعری، صحیح الجامع کی روایت ہے 6784، مجھے برہنگی سے منع کیا گیا ہے کہ میں بے لباس چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے منع ہی کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عوراتنا ما نأتی منها ما نظر، ہمارے پردے کی جگہ اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیں کہ کون سی چھوڑیں اور کون سی لے لیں۔ قال احفظ عورتك الا من زوجتك، اپنے پردے کی جگہ کی حفاظت کرو سوائے بیوی سے، او ما ملکت یمینک، یا لوڈی سے۔ قلت یا رسول اللہ اذا كان احدنا خالیا، جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہو تو قال اللہ احق